ایک چھپا راز جو تاریخ کے اندھیروں میں محفوظ ہے۔ یزید کے بعد اس کا 18 سال کا بیٹا صرف 40 دن کے لیے تاجدار بنا، اور پھر ایک ایسا فیصلہ جس نے خلافت کا رخ بدل دیا۔ کیا تھا وہ فیصلہ، اور کیا یزید کی نسلیں واقعی مٹ گئیں یا آج بھی انجان چہروں میں زندہ ہیں؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں سے دھول میں دبی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یزید ابن معاویہ کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، جو معاویہ دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خلیفہ بنا۔ جب یزید وفات ہوا 64 ہجری میں، معاویہ بن یزید کی عمر صرف 18 سال تھی۔ خلافت کا دور 40 دن سے لے کر 3 مہینے تک تھا۔ کچھ روایتیں مختلف پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے والد یزید کے عمل سے مطمئن نہیں تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ ذمہ داری اس کے لیے نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں لکھا ہے، جب یزید موت کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میں جو کچھ کر گیا، لیکن تم لوگوں سے صلح سے پیش آنا، اور اگر نہ سنبھال سکے تو تاج چھوڑ دینا۔ جب معاویہ دوم نے تاج سنبھالا، اس نے ایک خطبے میں کہا، میرا باپ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، میں ایسا تاج نہیں چاہتا جو حسین کے خون پر کھڑا ہو۔ اور پھر اس نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا۔ چند مہینے بعد یزید کا بیٹا بھی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ معاویہ دوم کے بعد یزید کا خاندان کمزور پڑ گیا۔ امی حکومت دھیرے دھیرے عباسیوں کے ہاتھ آ گئی۔ یزید کے گھرانے کے لوگ الگ الگ قبیلوں میں گھل مل گئے اور ان کی الگ پہچان ختم ہو گئی۔ چلیے آخری سچ پہ آتے ہیں۔ آج کے دور میں یزید کی نسلوں کا کوئی صاف ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد شام یا عراق میں ہو سکتی ہے، لیکن ان کا نام یا پہچان کہیں موجود نہیں۔ بھارت کے تمل ناڈو میں یزید کی اولاد ہونے کا کوئی پکا یا آفیشیل ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، امی خاندان کا ایک حصہ اندلس یعنی اسپین تک پہنچا، مگر ان کا یزید سے سیدھا تعلق تھا یا نہیں، اس کا کوئی پکا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ یزید ایک نام جو تاریخ کے خون سے لکھا گیا۔ اس کی حکومت اور نسلیں سب وقت کے ساتھ دھول میں دفن ہو گئیں۔ نہ کوئی پہچان، نہ کوئی نشان، صرف افواہیں اور اندھیروں میں گم کہانیاں، جو تاریخ کی کتابوں کے سائے میں سوکھ چکا ہے۔ اگلے پارٹ میں جانیے کعبہ جلانے اور اچانک یزید کی موت، معجزہ یا اتفاق، کیا ہے راز؟